لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں سنت کی کتنی وقت تھی، عظمت تھی، اسی لیے ایک ایک سنت پر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، وہ بھی سنت کے عاشق تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرنگی نے وارنٹ جاری کر دیے کہ ان کو پھانسی لٹکا دو، گرفتار کر کے۔ حضرت کو اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد پھر باہر نظر آئے۔ کسی نے کہا جی آپ کی تو پھانسی کا حکم، زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بہتر ہے کہ چھپ جائیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں روپوشی کی حالت میں گزارتی ہوئی سنت نظر آتی ہے، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر کوئی مجھے پھانسی بھی چڑھا دے گا تو میں چڑھنے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موتیا بند آ جانے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، مگر حضرت ان دنوں بھی باقاعدگی کے ساتھ سرما استعمال کرتے تھے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگایا جاتا ہے بینائی تیز کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت آپ کی تو بینائی بھی نہیں اور آپ سرما لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ میں بینائی کی نیت سے نہیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے روزانہ سرما ڈالتا ہوں۔ ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے نا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب تھا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر سے لگاؤ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے مفسر تھے، جن کو حدیث سے شغف زیادہ تھا وہ کہنے لگے جی بڑے محدث تھے، جن کو شعر و سخن سے تھا وہ کہنے لگے جی ان کا شعر کا کلام ہی بہت اعلیٰ۔ حضرت خاموش رہے۔ پھر اخیر پر فرمایا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ سوال ایک مرتبہ کسی نے خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ علم کے اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اتنا ادب دیا کہ میں بے وضو کبھی حدیث پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجے کا خیال رکھتا ہوں۔ قرآن پاک پر اس کی تفسیر کو نہیں رکھتا، تفسیر پر حدیث کو نہیں رکھتا، حدیث پر اس کی فقہ کی کتاب کو نہیں رکھتا، اور فقہ کی کتاب کے اوپر تاریخ کی کتاب کو نہیں رکھتا، میں رکھنے میں بھی ان کے مدارج کا خیال رکھتا۔ پھر فرمانے لگے کہ میں بخاری شریف جب بیٹھ کر پڑھتا ہوں تو اکثر لوگ بخاری شریف کا حاشیہ پڑھنے کے لیے بخاری شریف کتاب کو اپنا تحت بناتے ہیں۔ فرمانے لگے میں جب سیدھا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، دوسری طرف پڑھنا ہوتا ہے تو میں اٹھ کے خود دوسری طرف جاتا ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے حاشیہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ ان کو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ اسحال لگ گئے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی؟ فرمان لگے نہیں، چند دن سے زیارت نہیں ہوئی، اس خوف سے اسحال لگ گئے کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس نعمت سے مجھے محروم نہ کیا گیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیا،
एक एक दिन में 11-11 असबाक पढ़ाते थे। एक मर्तबा रौदे अनवर खोला गया और आपको रौदे अनवर के अंदर जाने का मौका मिला, तो वहां जाकर आपने अपनी रीछ से जो जगह थी नीचे फर्श की उसको साफ करना शुरू कर दिया रीछ के साथ। तो किसी ने पूछा कि रीछ से सफाई कर रहे हैं? फरमाने लगे जिसकी सुन्नत है उसी की हुर्मत पे कुर्बान कर रहा। क्या मोहब्बत उनके दिल में होगी, अल्लाह अकबर कर। चुनाचे अकाबिर उलमाए देवबंद में से एक एक की जिंदगी को पढ़ लीजिए, आपको उनका जाहिर सुन्नत से बिल्कुल मुज़य्यन नजर आएगा। हर छोटी बड़ी सुन्नत के ऊपर अमल करना ये उनका महबूब मशगला होता था, वो लुत्फ उठाते थे। जैसे बच्चा कोई लफ्ज बोले ना, दूध को दुद्धू कह दे तो मां भी कहती है अभी दुद्धू देती हूं, हालांकि वो तो दूध कह सकती है, नहीं, उसको बच्चे से प्यार है। तो बच्चे ने जिस लफ्ज को जैसे कहा, मोहब्बत तकाजा करती है कि उस लफ्ज को वैसे बोले। बिल्कुल सहाबा लानम का यही हाल था और हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का भी यही हाल। एक एक अमल में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया करते।